بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس کے نتیجے میں دنیا بھر میں حکومتوں کی طرف سے سخت اقدامات اٹھائے گئے ہیں تاکہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں ہر قسم کی سوشل گیدرنگ کو روکا جا رہا ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے اس قسم کی ہدایات موصول ہوئی ہیں، چنانچہ مساجد، چرچ، سیناگوگ یا دوسری کوئی بھی ایسے پروگرام جس میں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں ان پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اسی وجہ سے مساجد میں نمازیں نہیں ہو رہی باجماعت، یہاں تک کہ خانہ کعبہ، مسجد نبوی، وہاں پر بھی اس وبا کے اثرات نظر آئے ہیں، اور وہاں پر بھی عمرہ پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور خانہ کعبہ میں طواف روک دیا گیا ہے تاکہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ان حالات میں جبکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بار بار ذکر ہوتا ہے، اور اسکول اور کنڈر گارڈن بند ہو چکے ہیں، لوگ گھروں میں بند ہیں بچوں کے ساتھ، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکیں۔ اس سلسلے میں جو ہدایات ہمیں امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی طرف سے 20 مارچ کے خطبے میں جو ہمیں نئی ہدایات موصول ہوئی ہیں ان کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ حضور نے اپنے خطبے میں احباب جماعت کو اس بارے میں بڑی سختی سے حضور نے فرمایا کہ ہر ایک کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ یعنی جو بھی ہدایات حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اخبارات میں، میڈیا میں، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یا پریس کانفرنس کے ذریعے سے ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ ان کو سنجیدگی سے لیں تاکہ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ حضور نے فرمایا کہ بڑی عمر کے لوگ، بیمار لوگ یا ایسی بیماریوں میں مبتلا لوگ جن کی قوت مدافعت جسم کی کم ہو جاتی ہے، ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ بڑی عمر کے لوگ گھر سے کم نکلیں، اپنی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اپنے آرام پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ نیند پوری ہو، ورزش کی جائے، ایک وقت مقرر کیا جائے ورزش کرنے کے لیے، اور اس طرح سے اپنی قوت مدافعت، اپنی امیونٹی جو ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔ حضور نے فرمایا کہ خود بھی اپنی نیند پوری کریں اور بچے بھی اپنی نیند پوری کریں، یعنی جلدی سونے کی کوشش کریں اور صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، اور اپنے اوقات کو فضول کاموں سے بچانے کی کوشش کریں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بازاری چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، ان سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ جو چیزیں قدرتی ہوتی ہیں، نیچرل ہوتی ہیں، ان کا استعمال کریں۔ حضور نے ذکر فرمایا چپس کے تعلق سے کہ ان کے استعمال سے اس میں کئی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ پانی بار بار پینا چاہیے، ہاتھوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھویا جائے، کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھوں کو دھویا جائے تاکہ ہر قسم کے جراثیم ہاتھوں سے صاف ہو سکیں۔ پھر چھینک کا خیال رکھیں، چھینک آتے ہوئے ٹیشو پیپر استعمال کریں، یا کم از کم ہاتھ جو ہے وہ سامنے رکھا جائے تاکہ چھینک کے ذریعے سے جراثیم ہوا میں نہ پھیلیں۔ اور صفائی کا گھر میں بھی بہت خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ بس اوقات انسان گھر میں ہوتا ہے تو پھر نہانے سے یا کپڑے تبدیل کرنے میں اس سے سستی ہوتی ہے، لیکن گھروں کا ماحول کو جب گھر میں رہنا ہے، اور خاص طور پہ اس بیماری کے پھیلنے کا تعلق صفائی کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اس لحاظ سے گھروں میں بھی صفائی کا خاص خیال ہونا چاہیے تاکہ ڈس انفیکشن کے ذریعے سے ایسے جو ملتے ہیں جن کے ذریعے سے گھروں کی صفائی ہوتی ہے، فرش وغیرہ کی صفائی ہوتی ہے، تو ان کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ صفائی جو ہے وہ اس کا معیار ہر لحاظ سے صحیح رکھا جا سکے۔ اس تعلق سے جو چیزیں سننے میں آئی ہیں پچھلے چند عرصے میں، اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو اس لحاظ سے لیا ہے کہ گویا چونکہ ہم احمدی ہیں تو اس لحاظ سے ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اور اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف ہی جھکنا چاہیے۔ اور جو مضمون توکل کا ہے اس میں یہ چیز داخل ہے کہ انسان تمام تدابیر کو اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں، کیونکہ ان تدابیر کو اختیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے توکل کا حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آکلھا و اتوکل او اطلقھا و اتوکل۔ اس کے پاس اونٹ تھا، تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس کو باندھوں اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کروں، یا میں اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کروں؟
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایقلھا و توکل، کہ تو اس کو باندھ اور پھر توکل کر، یعنی رسی باندھنا اور پھر توکل کرنا، یہ وہ مضمون ہے جو انسان ہر ابتلا میں، ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ توکل کے مضمون میں یہ چیز داخل ہے، یہ چیز شامل ہے کہ ہم اپنی جو بھی تدابیر ہمیں سمجھائی جاتی ہیں ان پر ہم عمل کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اور مکمل توکل کریں۔ اس تعلق سے ایک حدیث، ایک واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت سے متعلق ہے، مجھے یاد آ رہا ہے۔ اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کی طرف مسلمان فوجیں بھجوائی گئیں، اور وہ فوجیں بھی جا ہی رہی تھیں کہ وہاں پر شام میں طاعون پھیل گئی، طاعون پھوٹ پڑی، اور اس وبا کے پھوٹنے کے نتیجے میں جو مسلمانوں کے جو اس وقت لشکر کے جو امیر تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن جراح، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ یا امیر المومنین، ہمیں اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر نے مشورہ کیا، اور آپ نے اس مشورے کے لیے آپ نے سب سے پہلے مہاجرین سے کو بلایا، اور مہاجرین سے آپ نے دریافت فرمایا کہ اس صورت میں مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ان میں اختلاف ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر توکل کرنا چاہیے اور جنگ کے لیے جانا چاہیے، جہاد فی سبیل اللہ، جبکہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسی صورت میں یہ جانا درست نہیں ہے اس مقام کی طرف، اور ہمیں مسلمان فوجوں کو واپس آ جانا چاہیے مدینہ کی طرف۔ چونکہ اختلاف تھا ان کی رائے میں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر انصار سے مشورہ طلب کیا، ان میں سے بھی اسی طرح بعض لوگوں نے حامی بھری، بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا۔ آخر میں آپ نے قریش کے جو اکابر تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان سے آپ نے مشورہ طلب کیا، اور انہوں نے یکجائی طور پر یہ مشورہ دیا کہ یا امیر المومنین، ایسی حالت میں ہمیں وہاں ہرگز نہیں جانا چاہیے اور مسلمان فوجوں کو واپس آ جانا چاہیے۔ اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ فیصلہ فرمایا کہ مسلمان فوجیں اس علاقے میں نہیں جائیں گی جہاں پر طاعون پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جراح جو کہ مسلمان لشکر کے سپہ سالار تھے، آپ نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، کیا ہم خدا تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم خدا تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں خدا تعالیٰ کی دوسری تقدیر کی حفاظت میں آنے کے لیے۔ گویا خدا تعالیٰ کی تقدیر یہ بھی ہے کہ ایک طرف طاعون پھیلی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھیلی ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق پھیلی ہے، اور جب انسان اس علاقے میں یا اس مقام کی طرف جائے گا جہاں پر طاعون پھیلی ہو، تو لازمی نتیجہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے نتیجے میں، اس کے قوانین کے نتیجے میں وہ اس وبا سے متاثر ہوگا اور اس سے نقصان اٹھائے گا، اور اگر وہ تمام اقدامات اٹھائے گا جو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہیں، تو پھر اس لحاظ سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ماتحت آئے گا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مثال بھی پیش کی کہ اگر ایک وادی ہے اور وادی کے ایک طرف زرخیز علاقہ ہے، سرسبز اور شاداب، وہاں گھاس ہے، اور وہاں پر اونٹ چریں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے۔ لیکن اگر اس وادی کے دوسری طرف ایک بے جان، ایک بنجر علاقہ ہو جو سرسبزہ نہ ہو، جہاں پر صرف اور صرف خشک ہو، ہر لحاظ سے بالکل بنجر علاقہ ہو، بنجر حصہ ہو، اگر وہاں پر اونٹوں کو بھیجا جائے، اونٹوں کو لے جایا جائے کہ وہاں پر وہ چرانے کے لیے ان کو، تو اس کے نتیجے میں ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دونوں طرف اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، لیکن فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے کہ وہ کس تقدیر کے ماتحت آئے گا اور کن قوانین کی پابندی کرے گا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ایسے معاملات میں جس میں انسان کو صاف طور پر نقصان نظر آ رہا ہو، اس سے بچنے کے لیے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ماتحت ہی آنا چاہیے۔ اس لحاظ سے حضور انور اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز نے کل بھی ایک بڑی تفصیلی حضور نے ہدایات بیان فرمائی جو کہ الحکم میں شائع ہوئی ہیں، جس سے بھی اس بات کی بڑی وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہ کیا ذرائع ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جن سے انسان بچ سکتا ہے۔ اب حضور انور اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز نے جو ہدایات فرمائی ہیں، اس میں ایک چند ہدایات الحکم کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بعض احمدیوں نے
اس بیماری کو طاعون قرار دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی میں ظاہر ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی طاعون کی طرح ایک نشان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جس زمانے میں طاعون کی وبا پھوٹی، اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کی خبر دی۔ یوں وہ طاعون کی وبا ایک نشان بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتایا، اس کی اطلاع دی۔ اس کے بعد جب یہ نشان ظاہر ہوا تو وہ ایک نشان کے، جب یہ وبا پھیلی طاعون کی تو ایک نشان کے طور پر ظاہر ہوئی۔ فرمایا پھر اسی وبا کے پھوٹنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ خبر بھی دی کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والے محفوظ رکھے جائیں گے۔ وبا کی بھی اطلاع دی اور یہ بھی بتایا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائیں گے وہ اس سے بچائے جائیں گے۔ اس لحاظ سے طاعون کی وبا ایک نشان بن گئی۔ گو اس وقت بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایک آدھ آدمی قادیان میں بھی بیمار پڑ جائے، کچھ اس سے بیمار ہوئے بھی، مگر طاعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود خبر دی تھی کہ کس وقت پھیلے گی اور کیسے پھیلے گی، اس لیے اس کا پھیلنا تو ایک نشان تھا۔ اس کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس وقت عمومی طور پر دنیا کے اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور اس کی رحمت کے طلبگار تھے۔ کورونا وائرس کے لیے نہ تو کوئی ایسی خبر ہے، نہ کہیں میں نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ کوئی نشان ہے جو ظاہر ہو گیا ہے۔ پھر حضور نے بڑی تفصیل سے 1918 اور 1919 کے درمیان جو ایک وبا پھیلی تھی، انفلوئنسا پھیلا تھا جس کو اسپینش فلو بھی کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد، ملینز کے حساب سے لوگ اس سے ہلاک ہوئے، اور جنگ عظیم اول میں ہلاک ہونے والے لوگوں کی تعداد کم تھی بجائے اس کے کہ جو فوجی بھی اس وبا کے نتیجے میں، اسپینش فلو کے نتیجے میں ہلاک ہوئے۔ اس زمانے میں بھی مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس وبا کے متعلق آپ نے اطلاع دی، آپ نے بتایا کہ اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، یہاں تک کہ حضور خود اس سے متاثر ہوئے اور آپ کی حالت صحت اس قدر گر چکی تھی کہ آپ نے وصیت تحریر فرما دی۔ اور دوسری طرف جو احمدی تھے، آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ وہ اس موقع پر لوگوں کی خدمت کریں۔ ڈاکٹر تھے، طبی لحاظ سے امداد کی گئی، لوگوں کو کھانے پینے کے لحاظ سے ان کو راشن مہیا کیا گیا، اور اس کے علاوہ مالی امداد بھی دی گئی ان لوگوں کو جو اس کے نتیجے میں کام وغیرہ نہیں کر سکتے تھے یا گھریلو مشکلات سے متاثر تھے۔ تو بہرحال حضور نے بڑی تفصیل سے اس کی ہمیں سمجھایا ہے کہ مثال دے کر بھی کہ یہ کوئی ایسا نشان نہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ یہ وبائیں تو آنی ہیں، اب ہر وبا کو نشان قرار دے دینا اور یہ قیاس آرائی شروع کر دینا کہ احمدیوں کو کچھ نہیں ہوگا، یہ جو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ مخلص احمدیوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل غلط بات ہے۔ ان وباؤں کو کسی کے ایمان کا پیمانہ نہیں بنایا جا سکتا، اور جو وصیت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمائی اس کا آغاز آپ نے اس طرح سے کیا کہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد ولد حضرت مسیح موعود علیہ السلام، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ وصیت تحریر کر رہے ہیں اور ولدیت بھی تحریر کر رہے ہیں، یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں۔ اس کے باوجود بیماری کا حملہ ہوا اور بڑا شدید حملہ ہوا، تو بیماری کا حملہ ہو جانا کسی بھی طرح کسی کے ایمان کا پیمانہ نہیں۔ تو بہرحال حضور نے اس لحاظ سے سمجھایا کہ حضور نے اسی وجہ سے جب بیماری پھیل رہی تھی تو آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی آپ نے نصیحت فرمائی، آپ نے حفاظتی دوائیاں بتانا شروع کر دی تھیں، اور اس وقت بتانے شروع کر دی تھی جبکہ بیماری ابھی یہ وبا صرف چین میں تھی اور دنیا میں پھیلی بھی نہیں تھی۔ تو اس لحاظ سے ہمیں حضور کے ان تمام نصائح پر عمل کرتے ہوئے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں چند مختصر باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں، اس لحاظ سے کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں نماز با جماعت کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ نماز تہجد بھی ادا کریں۔ نمازیں جو فرض نمازیں ہیں ان کے علاوہ نوافل اور بالخصوص نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ نفلی روزے کی جو ہمارے پیارے آقا نے ہمیں نصیحت فرمائی تھی، تحریک کی فرمائی تھی، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو جاری کرنے کی، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعرات کے دن نفلی روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو کوشش کریں کہ سوموار کے دن ہم اس سنت پر عمل کریں۔ پھر اس کے علاوہ گھروں میں جو ماحول ہے اس کو بھی پاک ماحول بنانے کی کوشش کریں،
MTA دیکھنے کی کوشش کریں، وقت مخصوص کریں اس کے لیے، پھر مطالعہ کے لیے وقت مخصوص کریں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، کھیلیں، کوئی ایسی گیمز جو جن میں دوسرے بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اکٹھے مل کے کھیلی جا سکتی ہیں، ایسی کھیلیں ضرور کھیلیں۔ بچوں کے ساتھ پڑھائی میں ان کی مدد کریں، ان کے جو اسکول میں جو نہ جانے کی وجہ سے جو ان کے سبق، جو ان کو پروگرام ملا ہوا ہے، اس کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں، اور گھر میں کے ماحول کو ایک ایسا ماحول بنائیں جو پاک ماحول ہو، تاکہ ہم اس وقت کو، اس عرصے کو سکون کے ساتھ گزار سکیں، کیونکہ لوگوں کو جب ایک عرصے کے لیے گھر بند ہونا پڑے تو اس کے نتیجے میں سٹریس ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، کئی قسم کے نفسیاتی حالات انسان پر آتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ تو اپنے ماحول کو اپنے پاک کرنے کی کوشش کریں، اور دعا کے ذریعے سے، ذکر الہی کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے اپنے ماحول کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حالات سے بہتر رنگ میں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ظاہر ہوئی ہے اس کو پلٹنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اپنے فضلوں کا وارث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ہم سب کے ساتھ ہو، آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔